بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کسب الرجل وعملہ بیدہ۔ یہ باب ہے انسان کے کمانے اور اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ کسب الرجل وعملہ، عمل کا معطوف علی کسب ہے، اور یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے، اس لیے کہ کسب عام ہے، چاہے وہ ہاتھ کے عمل سے ہو یا کسی اور ذریعے سے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ باب قائم فرما کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کا کمانا اور اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويعترف للمسلمين فيه۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ اس حدیث کی اس بات پر دلالت ہے کہ انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کرنا افضل ہے، اور وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت فرماتے تھے اور محنت کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کر کے مال حاصل کرتے تھے، لیکن جب آپ خلیفۃ المسلمین ہو گئے اور خلیفۃ المسلمین مقرر ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے تجارت کرنے کی فرصت نہ ملی تو آپ نے پھر بقدر ضرورت بیت المال سے اخراجات حاصل کیے اور کہتے تھے کاش اگر مسلمانوں کی ذمہ داری میرے سر نہ ہوتی تو میں اپنی تجارت کو باقی رکھتا۔ حدیث پاک سنیے۔ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن عبداللہ نے۔ قال حدثني ابن وهب، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن وہب مصری نے۔ انہوں نے روایت کی یونس ابن زید ایلی سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ امام زہری محمد ابن مسلم زہری مدنی، ان سے روایت کرتے ہیں۔ امام زہری نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث بیان کی عروہ ابن زبیر نے، اور عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو آپ نے فرمایا قومی انا لقد علم قومی، فرمایا میرے لوگ، میری قوم، میرے ہم قوم بخوبی جانتے ہیں کہ انا حرفتی لم تکن
کہ ان حرفتی لم تکن تعجز عن مؤنت اہلی، کہ میرا کاروبار میری اہل و عیال کی کفالت کے لیے ناکافی نہ تھا، بلکہ میرا کاروبار اتنا تھا کہ میں اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتا تھا۔ وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، اب میں مسلمانوں کے لیے یعنی امور سلطنت میں مشغول ہو گیا ہوں۔ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بکر، لہذا ابو بکر کے اہل و عیال اب اس مال سے کھائیں گے، یعنی جو مسلمانوں کا جمع کردہ مال ہے، جو بیت المال ہے، اس بیت المال سے کھائیں گے۔ وَيَعْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ، اور فرمایا اور انہی کے کاروبار میں رہیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی تجارت کریں گے اور اس تجارت کا اتنا نفع ہوگا کہ جس نفع سے بیت المال سے جتنا مال لیا جا رہا ہے اس مال کی ادائیگی ہو جائے۔ یعنی اب تجارت مسلمانوں کے لیے ہوگی، یہاں تک کہ اس تجارت سے اتنا نفع ہو جائے کہ وہ نفع بیت المال سے جو لیا تھا اس کی مقدار کو پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ہو۔ یاد رکھیے، خلیفہ امام پر یہ لازم نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مال میں تجارت کرے اور جو بیت المال سے لیا ہے اتنا نفع حاصل کر کے اس میں جمع کرے، مگر یہ کرے تو یہ افضل ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ یہاں پر یہ جو ہے فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بکر، تو آل ابی بکر سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی خود اپنی ذات ہے، اور وہ اہل خانہ مراد ہیں کہ جن کا نفقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واجب تھا، اس لیے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے ذمے مسلمانوں کے کاموں کی انجام دہی ہو گئی تو پھر آپ مستقل تجارت کرنے کے لیے آپ کو فرصت نہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین مقرر ہو گئے تو آپ صبح کو اپنے سر پر کپڑوں کی گٹھری رکھ کر بازار میں تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ آپ سے ملاقات حضرت عمر ابن خطاب، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہما کی ہوئی، تو ان دونوں حضرات نے کہا آپ یہ اب تجارت کیسے کریں گے، حالانکہ آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں اور مسلمانوں کے امور کی انجام دہی آپ کے ذمہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فَمِنْ أَيْنَ أُطْعِمُ عَيَالِي، میں اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو دونوں نے عرض کیا ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ فَفَرَضُوا لَهُ كُلَّ يَوْمٍ شَطْرَ شَاةٍ، تو ان صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے آپ کے لیے روزانہ ایک بکری کا حصہ مقرر کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک بکری مقرر کی، اور خلیفۃ المسلمین کے ذمہ یہ بھی تھا کہ جو آپ کے پاس حاضر ہوں انہیں صبح و شام کھلائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین کے لیے اتنا حصہ مقرر کر دو جو ان کے لیے کافی ہو۔ کافی کیا کہ ان کا لباس، اور جب سفر کریں تو ان کی سواری کے لیے اونٹ، اور ان کے اہل و عیال کے لیے خرچ، جیسے کہ آپ خرچ
خلیفۃ المسلمین مقرر ہونے سے پہلے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پر راضی ہو گئے۔ ہاں، چنانچہ آپ کے لیے ایک روایت میں 2500 درہم مقرر کیے گئے تھے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تک میں نے بیت المال سے کتنا لیا؟ تو بتایا کہ 7000 درہم۔ تو آپ نے حکم دیا کہ زمین کے علاوہ میرا اور جو مال ہے اس مال سے یہ 7000 دینار واپس کر دیے جائیں اور بیت المال میں داخل کر دیے جائیں۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرض وصال میں مریض ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو میں جب سے امیر مقرر ہوا تب سے میرے مال میں جو بھی اضافہ ہوا وہ اس کو بیچ دینا جو میرے بعد خلیفۃ المسلمین مقرر ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ایک آپ کا غلام تھا اور ایک باغ میں پانی ڈھونے والی اونٹنی تھی۔ ان دونوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ رحم فرمائے ابو بکر صدیق پر، لقد اتعب من بعد، آپ نے تو اپنے بعد آنے والے خلفاء کے لیے یہ راہ مقرر فرما دی ہے۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے افضل کمائی میں سے وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ سے سوال کیا گیا، ای الکسب اطیب و افضل، کون سی کمائی سب سے افضل اور سب سے پاکیزہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، عمل الرجل بیدہ، مرد کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، یا کل عمل مبرور۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، حضرت برا ابن عازب سے بھی ایسی روایت ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، انسان نے جو کھایا اس میں سب سے پاکیزہ وہ ہے جو اس کی اپنی کمائی سے ہو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، بے شک سب سے پاکیزہ جو تم کھاتے ہو وہ ہے جو تمہاری اپنی کمائی سے ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اصول مکاسب، کمائی کی اصول 3 ہیں، زراعت، کھیتی باڑی، تجارت اور صناعت، ہنر۔ اب رہا یہ کہ ان میں سب سے پاکیزہ کون سی چیز ہے، زراعت، تجارت اور صناعت میں؟ تو حضرت امام عینی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ امام شافعی کا مذہب یہ کہ تجارت سب سے افضل ہے، اور زیادہ اشبہ علامہ عینی فرماتے ہیں یہ ہے کہ زراعت سب سے پاکیزہ ہے، اس لیے کہ یہ توکل کے زیادہ قریب ہے، اور اس لیے بھی
کہ زراعت کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی پہنچتا ہے، اور اس لیے بھی کہ زراعت میں خود اپنے ہاتھ کا عمل ہوتا ہے، اور صنعت میں بھی انسان کے اپنے ہاتھ کا عمل ہوتا ہے، لیکن صنعت کے بمقابل زراعت زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ انسان اور انسان کے علاوہ جانوروں کو بھی ہوتا ہے، اور اس کی حاجت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، آپ کا زہد و ورع اور غایت تقوی معلوم ہوا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عامل کے لیے حق ہے کہ بقدر ضرورت اس میں سے لے، لیکن یہ خود مقرر نہ کرے، بلکہ اس کے اوپر جو حاکم ہے وہ مقرر کرے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ امام کو بیت المال سے بقدر حاجت لینا جائز ہے۔ حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضا پر لیتے تھے، اور قاضی اگر فقیر ہو تو افضل بلکہ واجب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا وظیفہ مقرر کر لے، اور غنی ہے تو افضل یہ ہے کہ نہ لے، تاکہ بیت المال میں مال کی کمی نہ ہو۔ اور ایک قول یہ کہ لینا ہی افضل ہے، کچھ نہ کچھ مقرر کرے تاکہ قاضی کے منصب کی عظمت کا اظہار ہو۔ اس لیے کہ اگر کچھ نہیں لے گا تو پھر امور قضا کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی جیسی کہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کو اعتماد اپنی غنا پر ہوگا، اور جب لے گا تو اس وقت میں قضا کی طرف توجہ بھی کرے گا، امور قضا کی انجام دہی کی طرف اس کی مشغولی۔ حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني ابو الاسود عن عروة قالت عائشة كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم وكان يكون لهم ارواح فقيل لهم لو اغتسلتم۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں ہے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمال انفسہم۔ اب آپ اس حدیث کے راویوں کو بھی دیکھیں، اس حدیث کی اصل کتاب الجمعہ میں گزر چکی، جو باب تھا باب وقت الجمعتی اذا زالت الشمس۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنی محمد قال حدثنا عبداللہ ابن یزید۔ یاد رکھیے کہ عبداللہ ابن یزید بھی امام بخاری کے شیخ ہیں، اور یہاں پر محمد سے مراد محمد ابن یحییٰ زولی ہیں۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یحییٰ زولی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یزید نے، اور عبداللہ ابن یزید خود امام بخاری کے شیخ ہیں، تو انہوں نے اپنے شیخ عبداللہ ابن یزید کی حدیث کو سنا ہے محمد ابن یحییٰ زولی کے واسطے سے۔ قال حدثنا سعید، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی سعید ابن ابی ایوب المصری نے۔ قال حدثنی ابو الاسود، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابو الاسود نے۔ ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن ہے، وہ روایت کرتے ہیں عروہ سے۔ عروہ ابن زبیر کہتی ہے قالت عائشہ، تو کہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمال انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب خود اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، یعنی محنت کرتے تھے، کچھ چیزیں بناتے تھے، یا عمال انفسہم سب کو عام ہے، خود اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے، یا تجارت کرتے تھے، یا زراعت کھیتی باڑی کرتے تھے۔ وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ
اور ان کے جسموں سے بو آیا کرتی تھی۔ محنت و مزدوری کر کے جب جمعے کی نماز کے لیے آتے تو حال یہ ہوتا کہ ان کے جسموں سے بو آیا کرتی تھی۔ قیل لہم، تو ان سے کہا جاتا لو اغتسلتم، کاش تم غسل کر لیتے، کاش تم غسل کر لیتے۔ یہ حدیث کتاب الجمعہ میں گزر گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اپنی محنت کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ عمال عامل کی جمع ہے اور ارواح ریح کی جمع ہے۔ اصل میں یہ ریح، اصل میں ریحٌ، واو کو یا سے بدل دیا گیا اس لیے کہ واو ساکن ما قبل کسرہ ہے۔ اب یہ کام کرتے تھے، پسینہ نکلتا تھا، اسی حال میں جمعے کو آ جاتے تو ان کے جسموں سے یہ بو نکلتی تھی، تو ان سے کہا جاتا لو اغتسلتم، کاش تم غسل کر لیتے۔ اگر یہ لو شرط کے لیے ہے تو اس کی جزا محذوف ہے۔ لو اغتسلتم لذهبت عنکم تلک الروائح الکریہہ، اگر تم غسل کر لیتے تو یہ بو تم سے جاتی رہتی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان تواضع اختیار کرتے تھے۔ فرماتے رواہ حمام عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ، فرماتے رواہ ای روا الحدیث المذکور، اس حدیث کی روایت حمام ابن یحییٰ ابن دینار شیبانی بصری نے کی ہے ہشام ابن عروہ سے، اور ہشام ابن عروہ نے روایت کی ہے اپنے والد عروہ ابن زبیر نے، اور حضرت عروہ ابن زبیر نے اس حدیث کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے کی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کان القوم خدام انفسہم، کہ لوگ خود اپنے کام کرتے تھے، فکانوا یروحون الی الجمعہ، تو اسی حال میں جمعے کی طرف آ جاتے، فامروا ان یغتسلوا، تو انہیں حکم دیا جاتا کہ غسل کر لو۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا عیسیٰ ابن یونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام کانا یاکل من عمل یدہ۔ اس حدیث کے راوی دیکھیں، پہلے راوی ہیں ابراہیم ابن موسیٰ ابن یزید تمیمی فرہ ابو اسحاق رازی، دوسرے ہیں عیسیٰ ابن یونس ابن ابی اسحاق، تیسرے ہیں ثور ابن یزید کلاعی شامی حمصی، اور علامہ عینی علیہ رحمۃ والرضوان نے فرمایا کانا قدریاً، یہ قدری تھے، ان کو حمص سے نکالا گیا اور حمص میں ان کا جو مکان تھا اس کو جلا دیا گیا، تو یہ بیت المقدس چلے آئے اور وہیں پر 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ چوتھے راوی ہے خالد ابن معدان کلاعی، ان کا عالم یہ تھا کہ یہ ایک دن و رات میں 40,000 نفل پڑھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے رضوان میں سے 70 صحابہ سے ملاقات کی، اور ان کا انتقال 103 یا 4 ہجری میں شہر ترسوس میں ہوا۔ 5 میں مقداد
ابن معدی کرب کندی ہیں، ان کا انتقال 87 ہجری میں حمص میں ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مقدام ابن معدی کرب کندی کی روایت بخاری شریف میں اس حدیث کے علاوہ دوسری نہیں ہے، اور ایک کتاب الاطعمہ کے آخر میں روایت ہے۔ بس 2 حدیثیں مقدام ابن معدی کرب کندی سے ہیں۔ اب ترجمہ سنیے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن موسیٰ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عیسیٰ ابن یونس نے، انہوں نے روایت کی ثور نے کہا، انہوں نے روایت کی خالد ابن معدان سے، انہوں نے مقدام سے۔ وہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا، اس سے بہتر کسی آدمی نے روزی نہیں کھائی۔ اور فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ یہ بیان فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر اس وجہ سے کیا کہ چونکہ آپ زمین میں خلیفہ تھے، اور آپ کا اپنی دستکاری پر توجہ کرنا اور دستکاری سے کھانا یہ حاجت کی وجہ سے نہیں تھا، اس لیے کہ آپ تو زمین میں خلیفہ تھے، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے۔ اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنے دستکاری سے کھانا یہ افضل طریق سے کھانے کے ارادے کی وجہ سے تھا، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت داؤد کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ سب سے بہتر کسب ہاتھ کا عمل ہے۔ اگر سب سے بہتر کسب ہاتھ کا عمل نہ ہوتا، دستکاری نہ ہوتی، تو حضرت داؤد علیہ السلام دستکاری کو اختیار نہ کرتے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کیا عمل کرتے تھے؟ تو علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ آپ لوہے کی زرہ بناتے تھے، اور ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی اہلہ، نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا کان فی محنت اہلہ، اپنے گھر کے کام کاج میں لگے رہتے۔ کام کاج کیا؟ کبھی اپنا نعلین مبارک کو سی لیتے، کبھی اپنے کپڑے میں پیبند لگا لیتے، اور کبھی بکریوں کا دودھ نکالتے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے عمل کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَيْهَا، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔
حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے. یحییٰ ابن موسیٰ حضرت امام بخاری کے شیخ ہیں. وہ کہتے ہیں امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن موسیٰ نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی معمر نے. انہوں نے روایت کی حمام ابن منبہ سے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داود علیہ السلام اپنی دستکاری ہی سے کھاتے تھے. اپنی دستکاری ہی سے کھاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت داود علیہ السلام پر قرات کو بہت ہلکا کر دیا گیا تھا. تو آپ اپنے گھوڑے کی زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسنے سے پہلے آپ کتاب اللہ کو مکمل پڑھ لیتے تھے. اور آپ کی شان یہ تھی کہ کان لا یأکل الا من عمل یدی. آپ اپنے ہاتھ کی کمائی ہی سے کھاتے تھے. حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن ابی عبید مولا عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه. فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ لکڑی جمع کرنا یہ انسان کا اپنے ہاتھ کی کمائی ہے اور انسان کا اپنا عمل ہے. فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے. انہوں نے روایت کیا عقیل سے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے. امام زہری روایت کرتے ہیں ابو عبید سے. ابو عبید مولا عبد الرحمن ابن عوف. حضرت ابو عبید فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھر لاد کر لاتا ہے تاکہ انہیں فروخت کر کے اپنی روزی کمائے، ایسا شخص اس آدمی سے بہتر ہے جو روزی کے لیے کسی کے آگے سوال کرتا ہے، وہ اسے کچھ دے او یمنعہ یا اس کو منع کر دے. تو اب لوگوں سے سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے تو کوئی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سوال کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ اس سوال کرنے والے سے بہتر وہ انسان ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو مگر لکڑیوں کا گٹھر اپنی پشت پر جنگل سے لاد کر لائے اور اسے بیچ کر اپنے لیے روزی حاصل کرے. یہ اس سوال کرنے والے سے بہتر ہے. حدثنا یحییٰ ابن موسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن الزبیر بن العوام قال قال النبی
صلی اللہ علیہ وسلم لن یاخذ احدکم احبلہ، فرماتے ہیں خیر لہ من ان یسأل الناس، فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ہشام ابن عروہ نے، وہ روایت کرتے اپنے والد عروہ ابن زبیر سے، وہ روایت کرتے اپنے والد زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن یاخذ احدکم احبلہ، حبل کی جمع احبل، خیر لہ من ان یسأل الناس، کہ کوئی انسان تم میں اپنی رسیوں کو لے تاکہ ان میں لکڑیاں یا گھاس وغیرہ باندھ کر بیچے، تو جو اپنی رسیاں لے اور اس سے لکڑی وغیرہ باندھ کر بیچے تو ایسا آدمی گداگر سے بہتر ہے، گداگر سے بہتر ہے، سوال کرنے والے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث گزر گئی ہے، اور جو پہلے کتاب الزکوٰۃ میں ایک باب گزرا ہے، باب الاستعفاف فی المسألۃ بتمام، اس میں یہ حدیث گزر گئی ہے، اور احب الحبل کی جمع ہے، جیسے کہ فلس کی جمع افلس۔ اور یاد رکھیے کہ ہاتھ کا عمل تمام طریقہ کسب سے افضل ہے، جبکہ کام کرنے والا کوئی دغا اور دھوکہ بازی نہ کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الکسب ید العامل اذا انصح، کہ سب سے بہتر کسب خود کام کرنے والے کا وہ عمل ہے جو اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، دستکاری سب سے بہتر عمل ہے جبکہ وہ اس میں بالکل مخلص ہو اور اس میں کوئی کسی طریقے کی دھوکہ دہی نہ ہو۔ ان حدیث کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ محنت مزدوری، زراعت اور صنعت کے ذریعے اپنی گزر بسر کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق کی جو روایت پہلے گزری اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو شخص دینی و ملی امور کی انجام دہی میں مشغول ہو جائے اسے بیت المال سے مناسب تنخواہ لینا جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی ذات، اپنے اہل اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کسب فرض ہے۔ اسی طریقے سے قرض ادا کرنے کے لیے کسب یہ بھی فرض ہے، اور ماں باپ محتاج و تنگ دست ہوں تو فرض ہے کہ کما کر انہیں بقدر کفالت دے، اور جس کے پاس ایک دن کھانے کے لیے بھی سامان موجود ہو اسے سوال کرنا ممنوع ہے، اور بلا ضرورت سائل اور گداگر اس طریقے سے سوال کر کے جو مال جمع کرتے ہیں وہ مال خبیث ہے۔ باب السہولۃ والسماحۃ فی الشراء والبیع ومن طلب حقا فلیطلبہ فی عفاف، یہ باب ہے اس بیان میں کہ خرید و فروخت میں نرمی اور کشادگی کرنا چاہیے۔ ومن طلب حقا، اور جو اپنا حق کسی سے مانگے، فلیطلب فی عفاف، تو اسے چاہیے کہ مقروض
اور یا جس کے ذمے اس کا حق ہے اس کی عزت کا لحاظ رکھے، سخت طریقے پر مطالبہ نہ کرے، بلکہ مطالبہ کرنے میں دوسرے کی عزت کا بھی لحاظ رکھے۔ باب السہولہ ای ھذا باب فی بیان استحباب السہولہ، یہ باب اس بارے میں کہ سوال خریدنے میں اور بیچنے میں نرمی کرنے کے استحباب کے بیان میں یہ باب ہے۔ ہاں، سہولت یہ صعب کی ضد ہے، سخت کی ضد ہے، اور سماحت یہ سمحا اسمحا کمانا عطا عن کرم و سخا، سخاوت و کرم سے کوئی چیز عطا کرنا۔ ومن طلب حقا فلیطلب فی عفاف، اور جو انسان اپنے حق کا مطالبہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ مطالبہ کرے اس حال میں کہ وہ اپنے مطالبے میں دوسرے کی عزت کا لحاظ رکھے، اس طور پر مطالبہ نہ کرے کہ دوسرے کی عزت پر حرف آئے۔ ایک روایت میں یہ ہے، مرفوعاً یہ روایت ہے، من طلب حقا فلیطلب فی عفاف واف او غیر واف، کہ جو حق کا مطالبہ کرے چاہیے کہ وہ مطالبہ کرے اس حال میں کہ اس کی عزت محفوظ رہے، چاہے وہ حق پورا ادا کرے اس وقت میں یا پورا ادا نہ کرے۔ اور ایک روایت میں خذ حقک فی عفاف واف او غیر واف، اپنے حق کو اپنے حق کو حاصل کرو اس حال میں کہ دوسرے کی عزت کا لحاظ رکھنے والے ہو، چاہے وہ حق اس وقت میں پورا دے یا نہ دے۔ حدثنا علی بن عیاش قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے شیخ ہیں علی ابن عیاش حمصی، اور ان کے شیخ ہیں ابو غسان محمد ابن مطرف، ان کے شیخ ہیں محمد ابن منکدر۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عیاش نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو غسان محمد ابن مطرف نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن منکدر نے، انہوں نے روایت کی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رحم فرمائے ایسے شخص پر جو نرم رہتا ہے اذا باع، جب کہ اپنا کوئی سامان بیچے، جب کوئی سامان بیچتا ہے تو ترش روئی کے ساتھ نہیں اور خریدنے والے کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہیں آتا، بلکہ نرم خو کے ساتھ اور نرم الفاظ اور خوش روئی کے ساتھ اپنا سامان بیچے۔ وَإِذَا اشْتَرَى، اور جب کوئی سامان خریدے تو بھی نرم رہتا ہے، سامان خریدنے کے وقت میں بہت زیادہ سخت اور ترش روئی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ وَإِذَا اقْتَضَى، اور جب وہ نرم رہتا ہے جب اپنے حق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے، تو اپنے حق کی
مطالبے کے وقت میں بھی وہ انسان اپنی خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے، ترش روئی کا نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے جو ترمذی شریف میں حضرت جابر سے ہے، اس میں یہ غفر اللہ لرجل کان قبلکم، اللہ رب العزت نے ایک شخص کو معاف کیا جو تم سے پہلے تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کان سالن اذا باع، کہ وہ نرم خوئی کا مظاہرہ کرتا جب کوئی سامان بیچتا، سالن اذا اشترا، اور جب کوئی سامان خریدتا تو بھی وہ اپنی نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتا، سالن اذا اقتضى، اور جب اپنے کسی حق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا تو بھی نرم خوئی کا مظاہرہ کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا رحم اللہ الرجل، اللہ اس بندے پر رحم فرماتا ہے، یا تو خبر ہے اور یا یہ دعا ہے، رحم اللہ الرجل، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ دعا ہے۔ اور علامہ کرمانی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ اس مرد کے حال کی خبر دینا ہے جو کہ بہت ہی نرم مزاج تھا، خریدتا تو بھی نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتا اور بیچتا تب بھی نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتا اور اپنے حق کا مطالبہ کرتا تب بھی وہ انسان بہت نرمی کے ساتھ میں مطالبہ کرتا۔ اور ایک روایت میں حضرت عثمان سے مرفوعاً روایت ہے، وہ فرماتی ہیں ادخل اللہ الجنت رجلا، اللہ رب العزت نے اس مرد کو جنت میں داخل فرما دیا کہ جو انسان کے نرم تھا خریدنے کے وقت میں، بیچنے کے وقت میں، اپنا حق اگر کسی کا حق ہوتا تو اس کا ادا کرنے کے وقت میں، اور اگر اس پر کسی کا حق ہوتا تو اس کے مطالبے میں وہ نرم تھا۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ادخل اللہ الجنت رجلا کان سالا مشتریا وبائعا وقاضیا ومقتضیا، اور یہ روایت نسائی شریف میں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو ہر حال میں محاسن اخلاق کا استعمال اور حسن معاملہ کا اظہار کرنا چاہیے اور بے میں سخت کلامی سے دور رہے، اور یہ نرمی کا مظاہرہ برکت کا سبب ہے، اس لیے کہ نبی اکرم علیہ السلام اپنی امت کو اسی پر ابھارتے جس میں ان کے لیے نفع ہوتا، دین کے اعتبار سے بھی اور دعا کے اعتبار سے بھی، اور آخرت میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے رحمت کی دعا فرمائی اور اس کام کو انجام دینے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ امام علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں فمن احب ان تنالہ هذه الدعوۃ فلیقتدی بہ ولیعمل بہ، جو انسان نبی کریم علیہ السلام کی دعا سے اس دعا سے حصہ چاہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے